إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، پاک پوترتا ایوं پرشنسا بیان کرتا ہوں، جنہوں نے شمس و قمر، بر و بر، حجر و شجر اور عرش و کرسی کو زینت بخشی اور ہم تمام کو اس عظیم الشان، پاک پوتر اور صاف و شفاف جامع مسجد میں اکترت ہونے یا جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ الحمدللہ۔ بعد از یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں اس نبی امی کے دربار میں جو غریبوں کا غم گسار، مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اللہم صلی علیہ و اللہم بارک علیہ۔ قابل قدر، لائق اعتبار علماء کرام، عزیزم، امام و خطیب مسجد ہادہ، بزرگان ملت اسلامیہ اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ النساء کی 36 نمبر آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ جمعہ کا نام ہوگا پڑوسیوں کے متعلق چند اہم حقوق۔ سامعین حضرات، اسلام ایک آفاقی دین ہے جس کے نازل کرنے والے اللہ رب العالمین نے تمام مذاہب پر مذہب اسلام کو برتری اور فوقیت عطا کی ہے، اور یہ اسلام دھرم اللہ کے سمیپ، اللہ کے نزدیک ہی سویکار ہے، ان کے اترکت سمست دھرم اسویکار ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے سمیپ اسلام ہی سویکار ہے، ان کی اترکت سمست دھرم اسویکار ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ اور سب سے مقبول ترین دین دین اسلام ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہے، جتنے بھی مذاہب ہے، جتنے بھی ادیان ہے، سب کے سب باطل ہے، سب کے سب غیر مقبول اور غیر مردود ہے، کیونکہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات اور لائحہ عمل بنا کر بھیجا ہے۔ یہی اسلام کی امتیازی شان ہے کہ اسلام ہمیں غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا ویوہار، شدھ ویوہار کرنے کا آدیش دیتا ہے۔ چاہے اپنا ہو یا پرایا، سب کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی اسلام کی امتیازی شان ہے جو کہ دیگر مذاہب باطلہ میں ناپید ہے۔ اسلام ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید دیتا ہے اور کرنے کا آدیش بھی دیتا ہے۔ اسلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کا جز ہے، دین کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو ویکتی اللہ اور مہاپرلے کے دن پر وشواس رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ شدھ ویوہار کرے۔ یعنی جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ شدھ ویوہار کرے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ توحید کے ساتھ منسلک ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا، انہیں اذیت پہنچانا، انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں اور ان کی حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو آئیے آج کے اس جمعہ میں چند ان کے حقوق جان لیتے ہیں۔ پڑوسیوں کا پہلا حق ہے کہ ان کی عزت و توقیر اور ان کا احترام کیا جائے۔ یوں تو اسلام ہمیں ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہیں پر اسلام ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے دل میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں محبت الفت پیدا ہو جائے تو زندگی بڑی اطمینان اور شانتی کے ساتھ گزرتی ہے۔
پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ رب العالمین نے توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ منسلک اور ربط کر دیا ہے۔ نبی کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو انسان اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکیدی تعلیم آپ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے جبریل امین علیہ السلام بار بار حکم کرتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، جہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا، میں نے یہ سمجھ لیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کا حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پورے وشو کے انسانوں، اے سمست مانو جاتیوں، اللہ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور فرمایا تیسرے نمبر پر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر فرمایا ہے، جس سے ہم پڑوسی کے مقام و مرتبہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا حقوق نہیں مانتے ہیں، ان کا حق ہم نہیں دیتے ہیں، جبکہ دینا چاہیے۔ پڑوسی کا ایک دوسرا حق ہے کہ انہیں ہدیہ اور تحفہ دیا جائے، اور یہ ہدیہ اور تحفہ چھوٹا سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کے حوالے کر دیا جائے، پڑوسیوں کو دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تم گوشت اور شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ حدیث کا مفہوم یوں ہے، جب آپ گوشت بنائیں گے، اگر آپ کا گوشت گھٹ رہا ہو، آپ کے فیملی کھانے کے بعد گوشت اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ آپ اس پڑوسی کو دے سکیں، تو وہاں پر فرمان نوابی ہے، اللہ کے نبی نے یہ ضابطہ بتا دیا ہے کہ آپ اس گوشت میں پانی اضافہ کرو، پانی زیادہ دو، اور شوربہ زیادہ بنا کر پڑوسی کو شوربہ ہی صحیح دے دیا کرو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ اے مہیلاؤں، اے عورتوں، تم میں سے کوئی حقیر نہ سمجھے کہ کسی پڑوسن کو ایک چھوٹا سا ہدیہ دینے میں ذلت و حقارت سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھر سب سے معمولی چیز ہے، اس سے آپ نے تشبیہ دے کر فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بکری کا کھر ہو، تو اس کو آپ پڑوسی کو دے دیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 پڑوسن ہیں، میں کن کو ہدیہ دوں، میں کن کو تحفہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا اِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، جو تمہارے دروازے کے قریب ہو، جو تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہو، اسے ہدیہ دے دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے غلام ایک موقع پر بکری ذبح کرتے ہیں، اپنے غلام کو کہہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے غلام، میرے یہودی پڑوسی کو بطور ہدیہ بکری کا گوشت دے دینا۔ لوگوں نے سوال کر بیٹھا، ارے یار وہ تو غیر مسلم ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے،
اور یہودی کو جلیل القدر صحابی ہدیہ دینے کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کر بیٹھا کہ آپ ایک یہودی کو کیسے ہدیہ دو گے، آپ یہودی کو کیسے ہدیہ دیتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب سنیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث میں نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا پڑوسی مسلم ہونا چاہیے، کیا آپ کا پڑوسی غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا پڑوسی حدیث میں مطلق ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو ہدیہ تحفہ دیا کرو۔ آپ کا پڑوسی یہودی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی دلت بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی غیر مسلم کے جتنے بھی طبقے ہیں سب کے سب ہو سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہدیہ دے سکتے ہیں، دینا بالکل جائز ہے۔ پڑوسی کا ایک تیسرا حق ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہو تو اسے اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ ہم ان کے محافل میں، ان کے محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے خوشی میں شریک ہوتے ہیں، انہیں ہدیہ و تحائف دیا کرتے ہیں، تو ہم پر یہ فریضہ ہے، یہ ہم پر ذمہ داری ہے، یہ ہم پر لازم ہے کہ جب ہم دینی تعلیم حاصل کر لیں، جب ہمارے اندر معرفت اسلام آ جائے، تو پھر ہم اپنے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو ان پڑوسی تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حدیث کا ترجمہ میرے نوجوان ساتھیوں ذرا غور سے سننا۔ میں نے ترجمہ کیا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آج کل کچھ نوجوان ساتھی اور کچھ بزرگان دین ترجمہ کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، عقیدہ کے برخلاف ہے، یہ تعویل اسلام میں جائز نہیں ہے، عقیدہ کے باب میں تعویل نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے بیدہ، اللہ کا ید ہے، ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے بل یدہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ لیکن کچھ غیر مسلکی لوگ ترجمہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا، کامل ایماندار ہو نہیں سکتا جو اپنے لیے پسند کرے یا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرتا ہو۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگر ہم جو چیز پسند کرتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم اسلام میں رہیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، تو ہماری پسند میں غیر مسلم ہمارا پڑوسی بھی آنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ پڑوسیوں کا ایک چوتھا حق ہے کہ ان کو اگر وہ مالی تعاون کا مستحق ہو، محتاج ہو، تو انہیں بھرپور مدد دینا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہے، علاج کے محتاج ہیں، تو آپ اس کا مناسب علاج کرائیں، اور اگر آپ کا پڑوسی مر جائے تو آپ اس کے کفن دفن میں شرکت کریں۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہو تو آپ اس کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں۔ فرمان رسول ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ کبھی مومن ہو نہیں سکتا، وہ کبھی پکا ایماندار ہو نہیں سکتا، وہ کبھی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا،
کون؟ جو اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی رات بھر بھوکا سو جائے۔ اس لیے ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کہیں بھوکا رات تو نہیں سو گیا، اسے کھانا کھلانا چاہیے۔ پڑوسی کا ایک 5واں حق ہے اور سب سے اہم حقوق میں سے ایک حق ہے کہ پڑوسی کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، پڑوسیوں کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ دے۔ اور آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ 3 بار قسم کھا کر فرما دیا کہ وہ کبھی مومن ہو نہیں سکتا۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ کبھی مومن ہو نہیں سکتا، وہ کبھی مومن ہو نہیں سکتا، وہ کبھی مومن ہو نہیں سکتا۔ قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کر بیٹھے، یا اللہ کے نبی وہ بدنصیب کون ہے، وہ بدبخت کون ہے جو مسلمان کے اندر رہ کر مسلمان ہو کر بھی مومن نہیں ہے؟ فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جن کی اذیتوں سے، جن کی پریشانیوں سے، جن کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی اطمینان کا سانس نہیں لے رہا ہے، اس کا پڑوسی ہمیشہ مبتلا اور پریشانی میں ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے دوسری روایت کے ساتھ کہ لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جنت نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں پرویش نہیں کر سکتا۔ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسی جن کی تکلیفوں سے، جن کی اذیتوں سے، جن کی پریشانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی ہمیشہ سس و پنج میں رہتا ہے، ہمیشہ مشکلات اور پریشانیوں جھیلتا رہتے ہیں، ایسے پڑوسی، ایسے انسان جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کسی طرح سے کوئی بھی ان کو تکلیف نہ دیں۔ پڑوسی کا ایک 6واں حق ہے کہ ان کے مال اور جان کی حفاظت کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، لوگوں میں سب سے بیٹر پرسن وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ کون؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، ان کے مال و جان کی حفاظت کریں۔ پڑوسی بڑی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے دکھ درد میں ہمارا سہارا بنے گا، لیکن پڑوسی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ زنا تک کر بیٹھتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں کہا گیا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول سب سے بڑا اسلام میں گناہ کون سا ہے؟ اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا الشرک، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے اقتا میں کسی دوسرے کو ساجی بنانا۔ پھر صحابی رسول نے سوال کر بیٹھا دوسرا سوال کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا اس شرط پر کہ آپ کے رزق میں وہ حصہ دار بنیں گے، اس ڈر سے اپنے اولاد کو قتل کرنا دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس صحابی نے ایک تیسرا سوال کر بیٹھا، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، نعوذ باللہ، آپ اپنے پرزے کے ساتھ زنا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خاتون کا ذکر کیا گیا، 2 خاتون کا تذکرہ کیا گیا، چرچا کیا گیا کہ اللہ کے نبی
ایک عورت ایسی تھی جو بہت زیادہ عبادت گزار تھی، فرائض نمازوں کے ساتھ ساتھ، فرائض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی تھی، تہجد کی نماز پڑھتی تھی، رمضان کے بعد دیگر ایاموں میں بھی روزہ بھی رکھتے تھی، مگر ایک ہی ان کی بری عادت تھی کہ وہ اپنے زبان سے لوگوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورت، وہ خاتون، وہ مہیلا جہنم میں جائے گی۔ پھر دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی، ایک عورت ایسی بھی ہے جو عبادت گزار تو زیادہ نہیں ہے، مگر صرف فرض نماز کو پڑھتے ہیں، فرض روزے کو رکھتے ہیں، نوافل، تہجد اور دیگر ایام کے روزے نہیں رکھتے ہیں، مگر اس کے پاس ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے کہ وہ اپنے زبان سے کسی دوسرے کو، کسی پرسن کو، کسی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت ہی الجنہ، وہ عورت، وہ مہیلا، وہ خاتون جنت میں جائے گی۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کے ساتھ منہ کالا کرنا نہیں چاہیے، ایسے تو دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن پڑوسی کے ساتھ سب سے زیادہ بچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان اور عقیدہ کا جز ہے۔ اللہ نے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور دوسرے نمبر فرمایا آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ انہیں دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے اور پھر حساب کتاب کے ساتھ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ان دونوں کی صفت ان انسان کے پاس ہو تو پھر تیسری صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ پڑوسیوں کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو پڑوسیوں کے ساتھ جو ان کا حقوق ہے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، بزرگان دین، بعزت مصلیان کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، اللہ کی اور سے نازل شدہ دین ہے۔ اس میں بہت سے حقوق ہیں، پڑوسی کے متعلق چند حقوق بتلائے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق ہے کہ پڑوسی کو ان کی عزت و تکریم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ دوسرا حق ہے کہ ان کو ہدیہ، تحفہ دیا جائے۔ تیسرا حق ہے کہ پڑوسی اگر غیر مسلم ہو تو اسے اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے، اسے اسلام کی طرف راغب کرانا چاہیے۔ اور چوتھا حق یہ ہے اگر آپ کا پڑوسی محتاج ہو، مالی تعاون کے ذریعے ان کی مدد کی جائے، اگر بیمار ہو عیادت کیا جائے، اور اگر مر جائے تو ان کے کفن دفن میں شرکت کرنا چاہیے۔ اسی طرح پڑوسیوں کا پانچواں حق ہے کہ اگر آپ پڑوسی کے ساتھ کسی طرح سے کوئی بھی تکلیف نہ دیں، کوئی بھی پریشانی میں ان کو مبتلا نہ کریں۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ پڑوسی کی جان، مال اور گھر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ